لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور معراج کا موضوع ہے روزہ کے مکروہات کا بیان۔ بخاری اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ابن ماجہ اور نسائی اور ابن خزیمہ اور حاکم و بہقی اور دارمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوا پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ بہقی ابو عبیدہ اور طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان و حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اسی کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا، اور جن کو اجازت دی تھی بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا جوان تھے۔ ابو داؤد و ترمذی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں، میں نے بے شمار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا۔ اب مسئلہ نمبر 1 ہے جی، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اور روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھانا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر یا باندی اور غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا، اسی وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا انہیں نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا ہے۔ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے خلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے یہ فرض روزہ کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جب کہ اس کی حاجت ہو۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاحشہ۔ مسئلہ نمبر 6،
گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، لیکن اگر زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایسی ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولا۔ مسئلہ نمبر 7، روزہ میں مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، قصدن کھلوانا، پچھنے لگوانا مکروہ نہیں، جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے۔ مسئلہ نمبر 9، روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ منہ بھر پانی لے اور وضو غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا، یا ناک میں پانی چڑھانا، یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے، اور روزہ دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی اور دنوں میں یہ حکم ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے اور روزہ میں یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 11، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزہ میں مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 12، رمضان المبارک کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جب کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب صلاۃ المریض میں گزرا، یعنی اتنا لاچار ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا کھڑا ہونے سے شدید اور ناقابل برداشت درد شروع ہو جائے یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 14، سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر مکروہ کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 15، افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے، اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16، ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے، یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔ اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے اگرچہ توپ چلانے والا فاسق ہو، جبکہ کسی عام محقق توقیت دان محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف و محض ہیں، اور جنتریاں کہ شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں ہی سحری کے وقت اکثر جگہ نکارہ بجتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 17، سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں، کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں تو بعض مرغ 2 بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت ٹائم باقی رہتا ہے۔ یہ مرغ یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں تمام مسائل کو سنا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔